جب ذی الحجہ کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو ان میں ہم مسلمانوں کی طرف ایمان والا ہونے کی حیثیت سے جو سب سے پہلے حکم آتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ شروع سے لے کر اور قربانی کرنے تک بال ناخن نہ کاٹے۔ اصل میں یہ حکم حاجیوں کے لیے تھا۔ حاجی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سی پابندیاں اور بہت سے الگ الگ احکام رکھے ہیں۔ وہ ہماری طرح سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، وہ جوتے نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے اور بھی ایسی چیزیں ہیں۔ انہی حکموں میں سے ان حاجیوں کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وہ احرام کی حالت میں بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حاجیوں کو جو ثواب اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں ان میں ہمیں شریک کرنے کے لیے اللہ نے ان کو توفیق دی، مال و دولت دیا، سفر کی آسانیاں مہیا ہوئی، حج ان پر فرض ہو گیا، وہ حج کرنے گئے اور حج کے فضائل پچھلے 2 ہفتوں میں بیان کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر کتنی زیادہ فضیلت رکھی۔ حاجیوں کو اپنا مہمان کہا کہ یہ جب دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں سنتے ہیں، جب یہ استغفار کرتے ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں، جب یہ کسی کی سفارش کریں گے ہم ان کی سفارش بھی قبول کریں گے۔ اور بھی ان کے علاوہ بہت سی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں کے گناہ کو ایسے معاف کر دیتے ہیں حج کو قبول ہونے کے بعد کہ جیسے وہ آج ہی پیدا ہو کر آیا ہو۔ میدان عرفات کے اندر اور وہاں کے بہت سے مخصوص مقامات میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت عطا کی ہے، کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو ایسی اور بھی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت دی ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے اپنی نسبت دی ہے، حاجی حضرات وہاں ہوتے ہیں، زمزم کے پانی میں اتنی برکت ان کو وہ پینے کا موقع ملتا ہے، تو اللہ نے ان کو یہ توفیق دی تھی، ان کو وہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اب یہاں بعض وہ حضرات رہ گئے جو غریب ہیں، جن کو اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ حج کرتے، حج ان پر فرض نہیں ہو پایا، یا جن پر حج فرض تھا انہوں نے پہلے ادا کر لیا اب نہیں گئے، اور بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو فقط اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بالکل محروم نہیں کریں گے، مکمل طور پر محروم نہیں کریں گے، بلکہ ان کو بھی ان فضائل و برکات کے اندر شریک کریں گے کہ جو حج کے موقع پر حاجیوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے ہمیں تھوڑی سی مشابہت پیدا کرنی ہوگی۔ اور وہ مشابہت یہ ہے کہ کم از کم ان پہ تو بہت سی پابندیاں ہیں احرام کے ساتھ، ہمیں صرف اتنا کہا گیا، اور یہ سب کے لیے نہیں، جو قربانی کرنے والے ان کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں جب تک قربانی نہ کریں، یہ پہلا حکم تھا۔